مسیح یسوع میں عزیز بھائی اور بہنوں، ضمیر انسان کے باطن میں بیٹھا ہوا ایک اخلاقی جج ہے جو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں، جو خیالات ہم سوچتے ہیں اور جو کام یا فعل ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ 13ویں صدی کا علم الہیات کا ماہر تھامس ایکوینس انسانی ضمیر کے بارے میں یوں کہتا ہے: انسان کی عقل جو اخلاقی فیصلے کرتی ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا اخلاقی فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے ضمیر سے ٹکراتا ہے تو ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے، جرم یا شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بہت سے مقامات پر ضمیر کا تصور واضح طور پر موجود ہے۔ لکھا ہے کہ مقدس داؤد کی زندگی میں 2 موقع آئے جب اس کے ضمیر نے اسے الزام دیا کہ اس نے وہ کام کیا ہے جس سے خدا ناراض ہوا۔ اس کو آپ پہلا سیموئیل اس کے 24ویں باب میں اور دوسرا سیموئیل اور اس کے 24ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بے دین شخص کے ضمیر کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں بیان ہے کہ بادشاہ ابی ملک نے ابراہیم کی بیوی سارہ کو واپس لوٹا دیا۔ اپنے ضمیر کی ملامت کے باعث داؤد بادشاہ نے بھی اپنے کاموں سے توبہ کی۔ اس قسم کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی ضمیر کا ایک کام ہمیں غلط یا برے چال چلن پر مجرم ٹھہرانا ہے۔ البتہ ضمیر کی آواز خدا کی آواز نہیں ہے۔ خدا ہمارے ضمیر کو استعمال کرتا ہے اور یقیناً استعمال کرتا ہے اور ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا، اور اسے خدا کی آواز کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہمارا ضمیر ہمارے ساتھ اس تعلیم و تربیت کے مطابق بات کرتا ہے جو اسے دی گئی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ درستی پر نہیں ہو سکتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر آیا کہاں سے؟ میرے عزیزو، جب خدا نے انسان کو خلق کیا تو انہیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، جیسا کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں درج ہے۔ اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے اسی کتاب کے متعلقہ حصے آپ ان میں غور کریں تو آپ کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو ذہن یعنی دماغ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے انسانوں میں سوچنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے خدا ایک اخلاقی ہستی ہے، اسی طرح انسانوں میں اخلاقی شعور موجود ہے اور وہ اخلاقی فیصلے کر سکتے ہیں۔ انسانوں اور حیوانوں میں یہی ایک بڑا امتیازی فرق ہے۔ انسان اور حیوان دونوں کو خدا نے خلق کیا، دونوں کو جان اور سانس دی یعنی دم دیا، لیکن صرف انسان ہی خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا، اور ہر انسان کے پاس ضمیر ہے، اسی لیے وہ اخلاقی مسائل کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جب بھی اخلاقی مسائل یا سوالوں کا سامنا اسے ہوتا ہے تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں تخلیق کے بیان میں پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو کامل بنایا۔ ان کے صحیح اور سالم ضمیر ان کی رہنمائی کرتے تھے کہ ایسی زندگی گزاریں جو پورے طور پر خدا کے فرما بردار اور گناہ سے آزاد ہو۔ چونکہ خدا سارے نور اور سچائی کا سر چشمہ ہے، اس لیے خدا کے ساتھ ان کی اس غیر منقطع اور مسلسل تعلق سے یہ بات یقینی ہو جاتی تھی کہ وہ پورے طور سے سچائی پر عمل پیرا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں مرد اور عورت کی نافرمانی کا پورا بیان مرقوم ہے کہ وہ تباہ کن طور پر گناہ میں گر گئے۔
شیطان نے ہوا اور آدم کو فریب دیا اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ اس وقت سے گناہ دنیا میں داخل ہو گیا اور پھر کوئی بھی بات پہلے جیسی نہ رہی۔ گناہ نے خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان تعلق میں رکھنا ڈال دیا اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ گناہ ایک رکاوٹ اور ایک دیوار ہے جو پاک خدا اور اس کی گناہ آلود اور نافرمان مخلوق کے درمیان حائل ہو کر ان میں جدائی پیدا کرتی ہے۔ گناہ نے انسان کی زندگی کا ہر پہلو داغدار کر دیا۔ بنی نوع انسان کے آپس کے تعلقات بگڑ گئے۔ انسان کا دل، اس کی سوچ، اس کے خیالات اور چال چلن بگڑ گیا۔ اس میں انسان کا ضمیر بھی شامل ہے۔ اب وہ پاک صاف نہ رہا۔ سچائی اور نور کے خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کو گناہ میں گرنے سے پہلے جو سچائی اور اخلاقی روشنی حاصل تھی وہ بھی بگڑ گئی۔ گناہ نے انسان کا ضمیر اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب وہ اخلاقی مسائل پر اپنے ضمیر سے قابل اعتماد اور مؤثر رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اس کی پہلی 2 آیات بتاتی ہیں، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ اور تیتس کے خط کے پہلے باب کی 15ویں آیت بیان کرتی ہے، پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ میرے عزیزو، بنی نوع انسان کو خدا کی شبیہ پر خلق کیا گیا اور گناہ میں گرنے کے بعد بھی یہ شبیہ موجود ہے، مگر اس شبیہ کو گناہ نے داغدار کر دیا ہے۔ تاہم انسان خدا کے معیار سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، تو بھی ہر شخص باطن میں اخلاقی شعور رکھتا ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں ضمیر کے کردار میں نظر آتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں مختلف تہذیبوں، قوموں اور انسانی گروہوں کو دیکھیں تو ہمیں ضمیر کی موجودگی کا ثبوت نظر آتا ہے۔ وہ کسی بھی مذہبی یا غیر مذہبی نظام یا فلسفے کو مانتے ہیں، تاہم ہر تہذیب اور ہر معاشرے میں اخلاقی تصورات مضبوط جڑیں جمائے ہوئے ہیں۔ مثلا کیا درست اور کیا غلط ہے، کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ اپنے خالق کو نہ جانتے ہوئے بھی انسانوں نے ہر معاشرے میں اخلاقی تصور متعارف اور رائج کر رکھے ہیں۔ ہر معاشرے میں قانون، قواعد اور ضوابط موجود ہیں جو ازدواج، والدین کے اختیار، جان یا انسانی زندگی، خاندان کی اکائی، معاہدوں کی پاسداری اور بنیادی عدل و انصاف کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ عالمگیر اخلاقی شعور کہاں سے آیا ہے؟ مسیحیت کے مطابق یہ اس حقیقت سے آیا ہے کہ بنی نوع انسان خدا کی شبیہ پر خلق کیے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس صاف طور سے کہتی ہے کہ سارے انسانوں کے پاس ضمیر ہے۔ روم کی کلیسیا کے نام خط میں مقدس پولس رسول نے بتایا اور سکھایا ہے کہ سارے انسان خدا اور اس کے اخلاقی معیاروں سے واقف ہیں، مگر ان کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرتے ہیں۔ رومی کا نام دوسرا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت اس بات کو یوں بیان کرتی ہے، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں، تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں۔ چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔
میرے عزیزو، یقیناً ہر تہذیب اور معاشرے کا صحیح اور غلط کا تصور بالکل ایک جیسا نہیں ہے۔ کوئی تہذیب یا کوئی بھی معاشرہ اخلاقی اعتبار سے کتنا بھی گرا ہوا ہو سکتا ہے، تاہم اعلیٰ اور ادنا اخلاقی تصورات کا کچھ نہ کچھ شعور اس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے فرق مذاہب دنیا میں ہیں، مگر سب کے سب اخلاقی معیار رکھتے ہیں۔ یہ معیار ہر مذہب میں یکساں نہیں، بلکہ فرق ہیں۔ دنیا کے فلسفیانہ نظاموں میں بھی اخلاقی معیار موجود ہیں، البتہ ہر فلسفے میں ان کے معیاروں کی نوعیت فرق ہے۔ دو باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اول تو خدا نے بنی نوع انسان کو خود اپنی شبیہ پر خلق کیا، چنانچہ وہ اخلاقی مخلوق ہے جس میں ضمیر ہے، اور دوسری بات، گناہ نے خدا کی مخلوق کے اخلاقی معیار کو بگاڑ دیا ہے۔ وہ اب بھی اخلاقی شعور تو رکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ شعور بائبل مقدس کے اخلاقی معیاروں کے بالکل قریب ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ان سے بہت دور ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ ضمیر اخلاقی منصف کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہم اس اخلاقی معیار کے خلاف عمل کر رہے ہیں جسے وہ درست تسلیم کرتا ہے تو وہ ہمیں نہیں کرتا تو وہ ہمیں بے چین کر دیتا ہے۔ انسانی ضمیر 100% قابل اعتماد اخلاقی رہنما نہیں ہے۔ ضمیر کے پاس کوئی ایسا معیاری لائحہ عمل نہیں ہے جو سب کے لیے یکساں ہو۔ بہت سے مختلف عناصر ہیں جو ہمارے ضمیر کی تشکیل کرتے اور نیکی یا بدی کے لیے اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات، خاندان کے افراد اور پس منظر ہمارے ضمیر کو متاثر کرتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے ارد گرد کی تہذیب یا ثقافت۔ تیسری بات، جس مذہب یا فلسفے کے مطابق ہم نے پرورش پائی ہے وہ ہمارے ضمیر کو متاثر کرتا ہے۔ چوتھی بات، جن دوستوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ پانچویں بات، اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے حاصل کردہ تعلیم۔ اور چھٹی بات، ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، اشتہارات، رسالے، فلمیں، موسیقی جو ہر روز ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے ضمیر پر اثر ڈالتے ہیں، اور یہ ہمارے ضمیر کو اس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کے اس معیار کے مطابق یا ہم آہنگ نہ ہو جو اس نے اپنے پاک کلام میں ظاہر کیا ہے۔ اس صورت میں ہمارا ضمیر ہمیں غلط اخلاقی اشارے دے سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسیحی کو جاننا اور ماننا چاہیے کہ میری روزانہ زندگی میں بہت سے عناصر ہیں جن کے وسیلے سے گناہ میرے ضمیر پر اثر کر سکتا ہے۔ ان عناصر میں سے بہت سے خدا کے معیار کے منافی اور مخالف ہوتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر انسانی ضمیر ہمیشہ درست نہیں ہوتا اور اس پر ہر وقت بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاک کلام اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ بعض ایمانداروں کے ضمیر کمزور ہوتے ہیں۔ اس صورت میں مضبوط ضمیر والے ایماندار کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ کمزور ضمیر والے کے ایمان کو ٹھوکر لگے، اور رومیو کا خط 14 باب اور اس کی پہلی 15 آیات اسے بیان کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں ضمیر اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمارا اخلاقی منصف ہو۔ لازم ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز سنیں، باوجود یہ کہ وہ گناہ سے متاثر ہوا ہے۔ تاہم ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے ضمیر کی پیروی کریں۔ کیا انسان کا ضمیر کبھی قابل اعتبار رہنما ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ انسان کے ضمیر کو تربیت دی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح کام کرے جس سے خدا کا معیار منعکس ہو۔ چنانچہ ایماندار کو اپنے ضمیر کی ایسی تربیت کرنی چاہیے جب اخلاقی فیصلے کرنے کا موقع ہو تو وہ درست اور راست اشارے دے۔ یہ تربیت دینے کے لیے ایک مسیحی کو چند مسیحی ضابطوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات کہ خدا کے کلام کا مطالعہ اور فرما برداری کرنا۔
خدا کا کلام ہم پر وہ معیار ظاہر کرتا ہے جن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور خدا کے معیار کو سمجھتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہمارے خیالات بتدریج بدلتے اور نئے ہوتے جاتے ہیں اور ہمارا ضمیر بھی قابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ زبور نمبر 119 اور اس کی 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت اس ہدایت کو بہت خوبصورت انداز میں یوں بیان کرتی ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور امثال کا 3 باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت بھی اس ضابطے کو یوں بیان کرتی ہے، سارے دل سے خداوند اپنے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ نیا عہد نامہ بھی رومی کا خط 12واں باب اور اس کی 2 آیت میں یوں ہمیں ہدایت کرتا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ میرے عزیزو، ہر مسیحی کا نصب العین ہونا چاہیے کہ اپنے ضمیر کی اس طرح تربیت کرے کہ سارے اخلاقی حالات میں جن کا اسے سامنا ہو وہ مسیح کی مانند سوچے اور رد عمل کرے۔ جیسے جیسے ایماندار کے سوچنے کا طریقہ اور عمل نیا بنتا اور تبدیل ہوتا جائے گا، اس کے اخلاقی فیصلے قابل اعتبار ہوتے جائیں گے۔ اس تربیت کے نتیجے میں اس میں مسیح کی عقل پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات، ان ایمانداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو اس سے زیادہ بالغ ہیں اور جن کے ایمان پختہ ہیں، وہ ان سے سیکھے گا اور اس کا ضمیر خدا کے معیار کے بارے میں اور زیادہ حساس ہو جائے گا۔ اور ضمیر کی پختگی کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ اس کلیسیا میں شریک ہونا جہاں مضبوط بائبلی قیادت ہو، بائبل مقدس سے درست اور بالکل صحیح تعلیم دی جاتی ہو اور پاسبانی نگہداشت ہو۔ ایسے ماحول میں ایماندار کا ضمیر تربیت پاتا ہے اور ان اخلاقی مسائل پر رد عمل کرنا سیکھتا ہے جن سے خدا کا معیار منعکس ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے ضمیر کو تربیت اور ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ ضمیر کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ غلط کام پر خبردار کرے اور اچھے اور درست کام کی تائید کرے۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ میں خدا کا کلام بھرے، روحانی طور پر پختہ لوگوں سے دوستی کرے اور خدا کے فضل میں بڑھتا اور ترقی کرتا جائے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنے ضمیر کو پختہ کرنے کے لیے ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے۔ آمین۔